कराची टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है और मुल्क की सारी नज़रें इस वक्त लाहौर में पंजाब असम्बली पर हैं, जहां एक तरफ अपोजिशन कहती है कि वो तहरीक अदम एतमाद लेके आ रही है और हमारे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि दमादम मस्त कलंदर होगा। तहरीक एतमाद से पहले एक और मार्का भी हुआ था और उसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे कि इमरान खान साहब के कमर बाजवा पे जो उन्होंने कहा जो कुछ, उसके पर रद्दमल में चौधरीयों ने खुलकर कमर बाजवा के हक़ में आए और शायद यही मौका था कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों ने ये सोचा हो कि क्योंकि काफ लीग और पीटीआई एक दूसरे से दस्तों गरेबां हो गए हैं तो ऐसे में वो एक बड़े अरकान को अपने साथ मिला लेंगे। बहरहाल असम्बली में सूरत हाल तो वाज़ेह है कि पीटीआई और काफ लीग अभी तक एक हैं। थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी उनके तर्जुमान ने, जिसमें पर मनूर इस्लाही साहब भी मौजूद थे, ये कहा है कि हम तहरीक एतमाद के लिए तैयार हैं और उसके बाद हम असम्बली तहलील कर देंगे। दूसरी जानिब जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन यानी नून लीग काफ लीग जिनके अरकान की तादाद 180 है और उसके मुकाबले में 190 हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं, 180 के मुकाबले 190 है, वो क्या नक़ब लगाने में कामयाब हो गए हैं? जैसा कि पास में हमजा शहबाज ने तोड़ लिया था पीटीआई को, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पहले अपने में जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपकी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है। चीमा साहब से ज़रा तफसीली गुफ्तगू करूँगा। चीमा साहब, वो तो एक जो हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान आया, फिर इमरान खान का जवाबी बयान आया, तो इससे गालिबन अपोजिशन ख़ासतौर पर नून लीग और फिर हमारे जरदारी साहब सरगर्म हो गए और फिर शरीफ सरगर्म हो गए और उन्होंने सोचा कि हम जो मैंने कहा मारूफ मानों में पीटीआई में शायद नक़ब लगाकर या काफ लीग को मिलाकर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना देंगे। सूरत हाल क्या है? क्या वही पोजीशन है, यानी इनके 180 या आपके सफ़ में यानी पीटीआई और काफ लीग के दरमियान जो इत्तेहाद है उसमें कोई दरार तो नहीं पड़ी है? चीमा साहब देखिए, उनके 179 मेंबर हैं और हमारे 190 हैं, हमारे और काफ लीग के 190 मेंबर हैं, तो 179 वर्सेस 190। दूसरी बात जो है कि नॉर्मली जब विशफुल थिंकिंग बंदा करता है तो वो कोई हक़ाइक़ को सामने नहीं रखता। विशफुल थिंकिंग ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को हमने लाना है, जब लाएं तो उन पर केसेस ना हो और पंजाब गवर्नमेंट उस वक्त हमारी हो। लेकिन और फिर दूसरी बात ये कि पुराना जो माजी था वो ये था कि जहाँ कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट आती थी एस्टेब्लिशमेंट की तो वो पार्टी का वज़न भारी हो जाता था। लेकिन ये जो पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख़ में कि यहाँ पे इस बार आवाम की जो मैंडेट है उसका वो आज़ाद है काफ़ी हद तक, वो उसे कोई उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सका। जितने भी नैरेटिव बने हैं, जितनी भी साजिशें की गई हैं, जितने भी आप कह लें कि एक मलिशियस किस्म की कैंपेन चलाई गई हैं, चलाई जा रही हैं, उतना ही लोग अब इमरान खान के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। और फिर जो इकानमी का हाल हुआ, रजीम चेंज में जो कुछ हुआ, जिस तरह चोर ला के बिठाए गए, लोग किसी भी तरह तैयार नहीं हैं कि कोई नैरेटिव एक्सेप्ट करें, वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा हो खुदा न खास्ता, या आप कह लें पीडीएम की तरफ से आ रहा हो, तो वो लिहाजा इस वक्त पीटीआई को छोड़ने का तैयार नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट का ये जो आराम से बैठ गए थे, सुकून से बैठ गए थे, बहरहाल जो चौधरी साहब ने जिस रद्दमल का इजहार किया इमरान खान के साहब के बाजवा साहब के बयान पर, उससे ही इन्हें हौसला हुआ ना, तो किस बुनियाद पर? क्या ऐसा तो नहीं दोबारा कोई ये आपके जो पीटीआई का कोई अलीम ग्रुप, कोई जहांगीर ग्रुप, कोई इसी तरह के कोई और ग्रुप, कोई इस तरह के कोई बंदे तोड़ तो नहीं है अभी तक इन लोगों ने, जिसकी वजह से इस तरीके से ला रहे हैं? देखें, इसमें चौधरी साहब के साथ जो हमारा आप कह लें कि इत्तेहाद है वो है रिगार्डिंग दिस, यू कैन से कि हम कह रहे हैं असम्बलियाँ तहलील कर दें, वो तहलील कर देंगे। इसके दरमियान में कोई छोटा मोटा कोई भी इख्तलाफ हो, डिफरेंस ओपिनियन हो, वो इशू नहीं है। सो बेसिक जो बात है कि चौधरी साहब या काफ लीग की जो सियासत है वो पॉपुलर वोट के साथ वो सर्वाइव करती है। किसी की भी सियासत पॉपुलर वोट के साथ सर्वाइव करती है। अगर वोट नहीं मिलेगा तो घर बैठ जाएगा, एक बार ले लिए हैं सीटें निकल आएँ, अगली बार नहीं निकलेंगी। सो
اس وقت جو سب سے بڑا پی ڈی ایم کے ساتھ ایشو بنا یا ان کے ویل ویشرز کے ساتھ جو ایشو بنا وہ بنا کہ باجوہ صاحب وغیرہ جو ہیں کہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ 70% 65% ہماری طرف آ گیا. اب کوئی دیر از نو وے کہ کوئی طریقہ نہیں بچا کہ کوئی بندہ ساری ملیشیس کمپین بھی چلا لی, سارے جتنے ترکش میں تیر تھے وہ آنسو گیس پھینک لی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر لیا, ہم پہ دہشت گردی کے پرچے دے لیے, گولیاں مار لی, بندے شہید کر لیے. آپ کہہ لیں کہ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, جو کچھ ٹی وی چینلز کے ساتھ ہونا تھا, مالکوں کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا, جتنا جو کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا. لیکن کمپین ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے یا جو ریزسٹنس ہے وہ بڑھ رہی ہے. لہٰذا اب جو جن لوگوں کو بھی شوق ہے کہ عوامی جو رائے ہے اس پہ قدغن لگائی جا سکتی ہے, ان کے پاس پیچھے ہٹنے کے علاوہ میں ذرا چیمہ صاحب اپنے کیونکہ لاہور میں ہوتے ہیں ہمارے بیوف ہیں, ان سے ذرا معلوم کر لوں, بلکہ بھٹی صاحب آپ چیمہ صاحب سے بھی سوال کر سکتے ہیں. یہ بتائیں کس امید پر اپوزیشن یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی سے مل کر تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے؟ کیا کچھ نقب لگی ہے پی ٹی آئی میں یا قاف لیگ میں؟ بھٹی صاحب. بہت شکریہ بریلوی صاحب. نقب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کو امید یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے اس کے کچھ اراکین جو ہیں وہ ووٹ ان کو یعنی پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. جو 6 یا 7 ووٹوں کی 186 ووٹ چاہیے ہیں چودھری پرویز الہی کو اپنا وزارت اعلیٰ کی کرسی برقرار رکھنے کے لیے, تو اگر 6 ووٹ وہ توڑ لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے اور وہ ووٹ ادھر دے دیتے ہیں تو ان کے اوپر وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تحریک انصاف کے لوگوں پر تو لاگو ہوتا ہے, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم پر لاگو نہیں ہوتا, چونکہ ان کے پارلیمانی لیڈر اور ان کے جو صدر ہیں, جو صدر چودھری شجاعت ہیں, اسٹل وہ یہ کہیں گے کہ وہ لیٹر لکھیں گے. ماضی میں بھی انہوں نے لیٹر لکھا وہ کہ اس کا اثر نہیں ہوا, لیکن اب شاید اس کا اثر ہو جائے, چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہر قانونی اور آئینی آپشن کرنے کو تیار ہے. پنجاب اسمبلی ہو جائے یا وہ عدالت کی طرف جائیں گے, وہ جائیں گے ضرور, چونکہ پہلا انہوں نے جو چال چلی ہے یا پہلا پتہ پھینکا وہ پھینکا گورنر صاحب کے تھرو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, اور اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے جمع کروا دی ہے. اب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ جو اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اگر یہ پروروگ ہوتا ہے یا یہ ملتوی کرنے کے بعد نیا سیشن کال کرتے ہیں کل, یعنی اسپیکر کی ثوابدید پہ ہے, سپتان خان صاحب جو ہیں ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیا وہ نیا سیشن کال کرتے ہیں یا وہ اسی سیشن کو آگے چلا کر کل اس پہ ووٹنگ کروائیں گے. اگر ووٹنگ کرواتے ہیں تو عددی اکثریت نو ڈاؤٹ جس طرح چیمہ صاحب فرما رہے ہیں عددی اکثریت اب بھی تحریک انصاف کے پاس ہے. اگر ان کے قاف لیگ کے جو 6 یا 7 ووٹ ٹوٹتے نہیں ہیں اور اگر عددی اکثریت ان کی برقرار رہتی ہے تو پھر چودھری پرویز الہی بھی برقرار رہیں گے. اور اگر وہ اسمبلی کا اجلاس آرٹیکل 130/7 کے تحت اگر وہ گورنر صاحب دوبارہ اس پہ اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ایڈوائس بھیجتے ہیں اسپیکر کو, تو اسپیکر اس پہ پابند ہیں کہ اسپیکر اس اجلاس کے ساتھ دوسرا اجلاس بلا سکتے ہیں, اور اس میں صرف وہ جو ہے اگلے 24 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 7 دن میں اس پر ووٹنگ کرائیں گے. بیسیکلی یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے اور ایک دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو کسی بھی طرح. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ نے پورے پس منظر کے ساتھ تمام سوالات پرساد دیے. شکریہ ارسلان بھٹی صاحب, اور میں آپ کے تمام سوال اب رکھوں گا سامنے ہمارے اپنے محترم چیمہ صاحب کے سامنے. چیمہ صاحب جو ہمارے نمائندہ ہیں, سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ارسلان بھٹی, انہوں نے کئی سوال اٹھائے, میں خیال اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں. کیا کہیں گے آپ جمشید چیمہ صاحب؟ دیکھیں وہ بھٹی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ میرے والی بات ہی کر رہے تھے کہ ابھی تک یہ کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا یا قافلی کا کوئی رکن ٹوٹا ہے, اور اگر نہیں ٹوٹا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاپولر ووٹ ہمارے پاس ہے. سیاستدان کو پاپولر ووٹ چاہیے, جس پارٹی میں پاپولر ووٹ ہے سیاستدان وہاں جاتا ہے. جب بندہ ہمارے پاس اس وقت بیٹھا مفت میں 4 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے, مفت میں جیتا ہوا ہے اور اگلی اس کی پوری کیریئر ایک بچتا ہے, تو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جتنا گندا ہوا ہے پی ڈی ایم کا اتحاد ریگارڈنگ اکنامک پرفارمنس یا گورننس, جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے, وہ اب گلی محلے میں نکلنے کے قابل نہیں رہے. ووٹ مانگنا دور کی بات ہے. لیکن چیمہ صاحب میں آگے بڑھنے سے پہلے کہوں کہ بہرحال آپ نہیں سمجھتے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو انٹرویو ایک چینل کو دیا اس میں جس طرح تحریک انصاف کے قائد کا ذکر کیا, جس طرح جنرل باجوہ کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا
اور یہ تک کہا کہ کوئی ان کے خلاف بات کر کے دکھائے. اس سے بہرحال کوئی آپ نہیں سمجھ یعنی تحریک انصاف اور کاف لیگ ان کے حامیوں کو بڑا دھچکا لگا ہے. اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ شاید اسی سبب انہیں حوصلہ ہوا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا نیوٹرل یا جو بھی آپ نام دیتے رہے ہیں ان کا ایک رول رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں جو باجوہ صاحب بھلے پاسٹ یعنی سابقہ ہو چکے ہوں لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی ایک کردار آپ الگ کر کے نہیں دے سکتے. اس لیے مجھے یہ ہے کہ یہ جو اچانک تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں تو کہیں کاف لیگ یا پی ٹی آئی میں کوئی نقب نہ لگا لی ہو انہوں نے 5 ارکان کو ادھر یا ادھر کرنے کی. چیمہ صاحب بیسیکلی یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ٹائم بائی کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ منت ترلا ہے کہ ٹائم بائی ہو جائے. دوسری بات آپ نے بات کی نیوٹرلز کی, تو نیوٹرل میں باجوہ صاحب کافی پیسے لے گئے اس ملک سے, کافی مطلب امیر ہو گئے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کافی سارے لوگوں کو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ لاہور کے پراپرٹی ڈیلر اور یہ وہ کافی سارے لوگوں کو انہوں نے آپ کہہ لیں سپورٹ بھی کیا ہے, وہ لوگوں کے لیے بولیں گے. باقی ہماری اپنی پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ باجوہ صاحب نہیں ہے, میرا مسئلہ باجوہ صاحب نے جو کچھ اس عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کیا ہے, کم از کم 40 سال ملک پیچھے چلا گیا ہے. جو ہوا ہے اس کا مجھے وہ نظر آتا ہے, میں نے اصولی بات کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری پارٹی کا اپنا موقف ہے, پرویز الہی صاحب کا اپنا موقف ہے. ہم اتحادی ہیں, ہم کٹھے ہیں, ہم کٹھے رہیں گے. اور چھوٹی موٹی بات پہ اختلاف بھی ہوتا ہے تو وہ رہے گا. یہ تو نہیں ہے 2 پارٹیاں ہیں, پولیٹیکل پارٹی ڈیفرنٹ ہیں. ہم پاپولر سیاست کرنے والے لوگ ہیں, وہ آپ کہہ لیں کہ ایک جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں. وہ اپنی سیاست میں کامیاب ہیں, ہم اپنی میں کامیاب ہیں. ہم اور دونوں چل سکتے ہیں ساتھ اور چل رہے ہیں. ہم پچھلے کئی سال سے 4 سال تو ہمیں ہو گئے چلتے ہوئے, لہٰذا آگے بھی چلیں گے, وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ہم ایسے بندے کو اچھا نہیں کہہ سکتے جس نے میرے چیئرمین کو, جس پہ الزام ہو آپ کہہ لیں کہ مبینہ طور پر گولیاں ماری ہوں, جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا مجھے یہ بتائیے چیمہ صاحب ذرا مجھے گائیڈ کیجئے کہ عام طور پر یہ جو کل تحریک اعتماد جو پیش کر رہے ہیں, ابھی اگر اسمبلی آج تحلیل کر دیتے, کل ہی کر دی جاتی تو پھر تو تحریک اعتماد نہیں رہ سکتی. کیوں اتنی تاخیر کی گئی؟ جمعے کا وقت کیوں دیا گیا؟ یعنی اسمبلی فوری طور پر مبارک دینا اچھا کام کرنے کے لیے, بڑا مبارک کام ہے اچھا کام کرنے مبارک دینا اچھا کام کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اسمبلی کے فلور سے, قومی اسمبلی کے فلور پہ جا کے اپنے ریزیگنیشن جو ہے ہمارے ممبر جا کے حاضر ہو کے وہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ ریزن تھی کہ جس کے لیے کیا گیا. اور تیسری بات یہ تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, کوئی ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں کر لیں. عوام دیکھیں کہ ایک سارے پاکستان کا چون کا مربع اکٹھا ہوا, سپورٹ بھی ان کو آئی, کچھ لوگوں کی ڈنڈے باجوہ صاحب جیسے لوگوں کی سپورٹ بھی آئی. تو پھر بھی اگر وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے عوام میں شعور آ چکا ہے. پاکستان کے لوگوں نے جو ان کو بھگت کے دیکھا ہے, ہم دنیا ساری سے پیچھے رہ گئے ہیں. آج بھی 1700-1800 روپے ڈالر ہماری انکم ہے. اور ان کے میں پھر آپ کے اس پوائنٹ پر آؤں گا, چیمہ صاحب کو لاؤں گا. یعنی کل جو ہے تحریک اعتماد کے لیے نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کو 186 لوگ لانے ہوں گے نا, اس وقت ان کے پاس 180 ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ یا آپ کو 190 لانے ہوں گے؟ ٹیکنیکلی انہیں لے کے آنے جو تحریک اعتماد لا رہے ہیں 186. جی جی ایک تو انہیں لانے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے بہت سارے ارکان جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کو تیار ہیں کہ اگر ان کو یقین دلایا جائے کہ آپ کو ہم ٹکٹ دے دیں گے. لہٰذا ووٹ جو ہے ان کے ٹوٹنے کا زیادہ امکان ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. پہلے مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں ووٹ ہوتا تھا, یا ایک ون آف دا پاپولر پارٹی تھی, یا کسی وقت میں جب ہم نہیں تھے تو اس وقت اٹ واز دا موسٹ پاپولر پارٹی, اور پنجاب سے پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہوئی. اب جس طرح پیپلز پارٹی کی سیاست پنجاب سے ختم ہوئی تھی, اسی ٹریک پہ مسلم لیگ نون چل پڑی, اتنی ہی ان پاپولر ہو گئی, اتنی ہی ہیٹڈ ہو گئی. اب اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی چھلانگ لگانے کو تیار ہو, پولیٹیکل کو یہ تو نہیں ہو رہا کہ جیسے پچھلی بار آپ لوگوں کو بھی اپنے ارکان کو کہیں رکھنا پڑا تھا, اور نون لیگ نے بھی کہیں پہرے میں بٹھالا تھا, ہوٹلوں میں لوگوں کو رکھا تھا. آج وہ صورتحال تو نہیں ہے, سب آزاد ہیں نا, آرام سے گھروں وھروں پہ ہے نا؟ یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی انہوں نے مل کے کہیں کسی گھر میں لوگوں کو, کسی علیم خان کے, کسی جہانگیر کے, یا کسی اور؟ جی
دیکھیں وہ آپ جیسے بندے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں اس ملک میں میرے جیسے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. تو جب کسی کی بھی جان اور مال محفوظ نہ ہو, جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کافی سارے لوگ ایکٹیو ہوں, اسٹیٹ ایکٹر اور نان اسٹیٹ ایکٹر, تو وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر رکھنا تو بہرحال ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات, حرام کے کمائے ہوئے پیسے جس طرح لاہور میں پھر رہے ہیں, جس طرح پہلے سندھ ہاؤس میں گئے تھے بریف کیس, اسی طرح کے ایسے لوگ بریف کیس لے کے آ رہے ہیں جو ارریلیونٹ ہے پنجاب کی سیاست میں. ایک زرداری سب پہ باری نے پوری ایک نیشنل پارٹی کو ختم کر کے اندرون سندھ کے نواب شاہ کے آس پاس کی ایک پارٹی بنا دیا. تو اسے میڈیا بھی اپریشیٹ کرتا ہے, جو ایک زرداری سب پہ باری تو وہ بریف کیس لے کے آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ چیمہ صاحب کنکلوڈ کروں کہ آپ سے اگر یہ کنکلوڈ کروں کہ کل آپ جو ہے یعنی یہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 371 نشستوں پر پنجاب کی دوبارہ ضمنی الیکشن انہوں نے کرانے پڑیں گے, جو کم از کم پورے الیکشن ہو جائیں گے 60 دن کے اندر. ایسے ہی ہوگا چیمہ صاحب؟ دیکھیں یہ جو قانونی جنگ ہے یہ کتنی چلتی ہے, کیسے چلتی ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے آپشن جو ہیں وہ ایگزاسٹ کریں گے. ان آپشن کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ علیحدہ الیکشن ہو, کیونکہ دیکھیں اگر پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو جاتا ہے تو ہم 80% سیٹیں انشاءاللہ لے کے آ جاتے ہیں. تو اگر 2 نیچے ایم پی اے جیت جائیں اور اوپر ایم این اے کی ٹکٹ مانگنے مسلم لیگ سے کون آئے گا, یا فضل الرحمان صاحب سے یا پیپلز پارٹی کے سے ایم این اے کی ٹکٹ کون مانگے گا, جہاں 2 ایم پی اے نیچے جیتے ہوئے ہیں اور ہماری 5 سال کے لیے مینڈیٹ ہے صوبے میں ہمارے پاس. لہٰذا اسی کو روکنے کے لیے اتنے پیسے کا یا دھمکیوں کا دھونس کا یہ قانونی آپشن جو ہیں یہ یا غیر قانونی آپشن جو ہیں ان کا جو استعمال ہو رہا ہے, یا ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, وہ اسی لیے دی جا رہی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں ہر صورت الیکشن رکے, جس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے, لیکن روکنا چاہتے ہیں. سو یہ قومی اسمبلی کا علیحدہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے, صوبائی اسمبلی کا علیحدہ کروانا نہیں چاہتے. ہمارے لیے دونوں طرف ون ون ہے. اگر قومی اسمبلی پلس صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو جائے, یا صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن آج ہو جائے اور 4-8 مہینے بعد جو ہے قومی اسمبلی کا ہو جائے, ہمارے لیے دونوں ون ون ہیں. ہم دونوں جمشید اقبال چیمہ صاحب, شکریہ آپ کا. چیمہ صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسمبلیاں پہلے بھی تحلیل کیا کرتی تھی لیکن وہ اتنے پر اعتماد ہیں کہ ان کے ووٹ ان کے ساتھ ہیں, اور اسی لیے انہیں پورا وقت دیا گیا نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کو کہ وہ اپنے بندے لے کر آ جائیں. کل کا دن کئی اعتبار سے اہم ہے کہ تحریک اعتماد لے جائے گی, لیکن خان صاحب کہتے ہیں اصل دم دم مسکلندر جمعے کے دن ہوگا. اور ایک اور میں نے کہا کہ ہم ان لڑائیوں میں کہ چودھریوں کی اور خانوں کی لڑائیوں میں ایک بات بھول گئے, شریفوں کی لڑائیوں میں, کہ ایک بہت بڑا اس وقت کے پی میں جو ہے بحران آیا ہوا ہے. جس طرح طالبان نے قبضہ کیا, سیکورٹی فورسز کو رکھا, پھر جتنی ہلاکتیں پیمانے پر ہوئی ہیں غالباً ساری توجہ اس طرف ہونی تھی, بدقسمتی سے ہمیں بھی اسی طرف آنا پڑا. میں نے بات کریں گے بنوں پر, جہاں خواجہ آصف دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے, دہشت گرد مارے گئے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. افسوسناک ہی امر کا لایا جائے گا کہ قومی اسمبلی ہو یا چاروں اسمبلیاں ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان کی ساری توجہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے, ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے پر ہے. اور جو کچھ واقعہ, بلکہ میں اسے سانحہ کہوں گا, بنوں میں ہوا, یعنی آپ غور کیجئے کہ طالبان نے دعویٰ کیا کہ, اور پورے دعوے کے ساتھ یقیناً سرحد پار سے آئے تھے اور انسداد دہشت گردی کے سینٹر پر 48 گھنٹے تک قابض رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میران شاہ لکی مروت میں بھی خودکش حملے ہوتے رہے. اور یہ اس آپریشن میں انہیں تو مارا جانا ہی تھا, لیکن بدقسمتی سے سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے. اور میں نے کہا نا کہ یہ پوری قومی اسمبلی اور سب اسمبلیاں چلتی رہیں, اور اب جب یہ آپریشن چلتا رہا اس دوران بھی اس پر گفتگو نہیں ہوئی. بالآخر اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ جناب ہم نے انسداد دہشت گردی کے سینٹر کو دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا ہے, اور کوئی 35 ایسے تھے جن کا وہاں پر موجود, وہ سب مارے گئے ہیں. دیکھیے قومی اسمبلی میں خواجہ صاحب کیا دعویٰ کر رہے تھے.
20 दिसंबर को 12:30 बजे जो है एसएसजी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। जो सीटीडी का जो कंपाउंड है बन्नू में, उसमें उस वक्त 33 जो थे वो अरेस्ट हुए टेररिस्ट थे। उनमें से एक टेररिस्ट ने जो है जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था, एक जो वहाँ पे मुलाजिम था उसके सर पे ईंट मार के उससे जो छीन लिया वो जो है असला, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो स्टाफ था उसको हॉस्टेज ले लिया। उन्होंने टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए, और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो सीटीडी का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है, खुसूसन हमारे केपी के सूबे में और बलूचिस्तान में। वाकया दूसरे सूबों में हुए हैं लेकिन वहाँ पे एक बड़ी क्लियर एविडेंस। हाँ, आपने ख्वाजा साहब का दावा सुना और वो दहशतगर्दी सर उठा रही है, लेकिन ये नहीं गौर किया कि ख़ुद उनकी हुकूमत किन सरगर्मी में मसरूफ़ है। उनके वज़ीर ख़ारजा भी इस वक्त वेस्ट यानी मगरिब गए हुए हैं, और बहरहाल यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को ये बयान देना पड़ा कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। हमारे साथ फ़िदा अदील बन्नू से में मौजूद हैं, पिछले 48 घंटे से इस ऑपरेशन को फॉलो कर रहे हैं। जी फ़िदा, ख़बरें तो यही आ रही हैं कि, और अब तो खैर बाकायदा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान भी कर दिया है, ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो चुका है, या अभी भी आप समझते हैं कि गो के दहशतगर्द मारे गए हैं लेकिन कुछ लोग जो फरार हो गए हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है? क्या पोजीशन है फ़िदा? जी मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो सूरत हाल ये है कि इतला यही है कि ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 10 के करीब अस्करियत पसंद जो हैं उनके हवाले से बताया गया है कि उनको मारा गया है, 5 को ज़िंदा गिरफ़्तार किया गया है, और जो यरगमाली थे उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। लेकिन अब भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। 50 से ज़्यादा छोटे बड़े धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी हैं। ये ऑपरेशन बज़ाहिर लगता तो यही कि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फायरिंग का तबादला, फायरिंग की आवाज़ें ये बता रही हैं कि अभी तक इस कंपाउंड के अंदर कुछ अस्करियत पसंद मौजूद हैं और जो फोर्सेस के साथ फायरिंग का तबादला कर रहे हैं। 10-12 कमरों पर मुश्तमिल ये सीटीडी का कंपाउंड है, कैंट के अंदर है, और जो सूरत हाल इस वक्त हमें बताई जा रही है वो यही है कि क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पर स्वीपिंग हो रही है, और देखा जा रहा है कि उस कंपाउंड के अंदर तो कहीं अस्करियत पसंद मौजूद नहीं है। इसके आसपास के इलाकों में तो कहीं वो छुपे हुए नहीं हैं। फायरिंग का तबादला अलबत्ता तशवीशनाक है मुजाहिद साहब, और जो सूरत हाल तीसरा दिन है आज जो हमने देखी शुरू दिन से, इतवार वाले दिन, कि उन्होंने मुतअद्दद अफराद को यरगमाल बनाया रखा। 8 से 10 अफराद के हवाले से बताया गया था कि इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, और इनकी तादाद, जो हमला आवरों की तादाद थी, वो 30 से 32 थी। यानी उनमें वो लोग भी थे जो असलहे के साथ थे, और उन 30-32 लोगों में वो लोग भी शामिल हैं कि जो वहाँ पर मौजूद थे, ज़ेर हिरासत थे। इसमें हार्डकोर टेररिस्ट जो हैं वो भी मौजूद थे, और शक की बुनियाद पर जिनको इस ज़ेर हिरासती मरकज़ में रखा गया था वो भी शामिल थे। अब 7 सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से बताया गया है कि ये ज़ख्मी हैं। CMH बन्नू इनको मुंतकिल किया जा चुका है। इनमें एक अफसर हैं, बाकी 6 जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्स। फिर ये जो एक शुरू में ख़बर ये आई थी कि जैसे कोई तकरीबकार हैं या दहशतगर्द हैं, यानी उस वक्त तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की थी, बाद में तो वो कबूल भी की। तो इसे हम ये देखें कि आपको इल्म है कि नूर वली महसूद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हैं, कहते हैं पता नहीं काबुल में या पाकिस्तान में, हुकूमत तो कहती है काबुल में है, उन्होंने ये कहा था कि हम हमले करेंगे पाकिस्तान के अंदर रहकर। तो इस बन्नू के हमले को क्या इसी तनाजुर में देखा जाए, इसी पस मंज़र में देखा जाए फ़िदा?
جی جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہے، ظاہر ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا تھا، اسی واقعے کا ذکر تھا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ کالعدم ٹی ٹی پی سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور جب سے یہ صورتحال بنی ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو تشویشناک صورتحال ہے اس میں کالعدم ٹی ٹی پی یا جو دوسرے گروپس ہیں ان کے حوالے سے بار بار تذکرہ ہوتا ہے، اور ایک وہ کالعدم ٹی ٹی پی ہے کہ جن کے ساتھ بیرسٹر سیف کی سربراہی میں کابل کے اندر دو مذاکراتی جو ادوار ہیں وہ بھی ہوئے، اور کچھ گروپس ایسے بھی ہیں کہ جو مذاکرات پر بات چیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ 28 نومبر کو جب سیز فائر کے خاتمے کا اعلان ہوا تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس اعلان سے پہلے ہی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ صورتحال رہی کہ ناخوشگوار واقعات ہوتے رہے، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے رہے، خصوصاً جب ہم بنو ڈویژن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شمالی وزیرستان، بنو اور لکی مروت کے حالات جو ہیں وہ دن بدن بگڑتے چلے گئے، اور ٹی ٹی پی کا اس معاملے میں بھی لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے، انہی کے لوگ تھے۔ اب یہ فوری طور پر بتایا نہیں جا سکتا کہ ٹی ٹی پی کے کون سے گروپ سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے۔ لیکن نور ولی سوری فدا، یہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ نور ولی محسود کابل میں ہی ہیں اب تک، یہ بیرسٹر سیف نے بھی کہا تھا، اور یہ یعنی یہ جو طالبان ہیں یقیناً نور ولی اگر ان کے حامی نہ ہوتے یا ان کے یہ ملیٹنٹ نہ ہوتے تو ڈس اون کرتے، پھر کابل حکومت کی بھی، آپ کابل حکومت یعنی اس میں بیٹھے طالبان کی مجرمانہ خاموشی بھی سامنے ہے کہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے بھی ٹی ٹی پی کو اندرون پاکستان تخریب کاری کی یا دہشت گردی کی یا حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو اس وقت بنو میں اتنا بڑا واقعہ 48 گھنٹے تک ہوا، اتنی قبضہ کیے بیٹھے رہے، اس میں کابل میں بیٹھی ہوئی طالبان کی نور ولی کو اور نور ولی کو نہ صرف سرپرستی حاصل ہے بلکہ نور ولی وہاں سے بیٹھ کر آپریٹ بھی کر رہا ہے جیسے کہ اس نے بنو میں کیا۔ جی دیکھیں، ایک تو جب ان عسکریت پسندوں کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو محفوظ فضائی راستہ فراہم کیا جائے، یعنی بذریعہ ہیلی کاپٹر ان کو جانے دیا جائے افغانستان، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر افغان طالبان ہیں۔ پھر بیرسٹر سیف کا ایک بیان آیا کہ ان کے ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ رابطے ہیں یا افغان طالبان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، یہ شاید افغان طالبان افورڈ نہ کر سکتے، تو افغان طالبان بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر انکار کر دیا کہ جی ان کو آپ افغانستان نہیں لا سکتے، اور اسی طرح پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل پاکستان اور افغانستان کے مابین بھی پیدا ہونے تھے، تو یہ اطلاع آئی تھی کہ افغان طالبان نے اس حوالے سے انکار کر دیا تھا اور اس کا بہت برا منایا تھا کہ انہوں نے افغانستان جانے کے حوالے سے بات کیوں کی تھی۔ تو دوسرے مرحلے میں پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو محفوظ راستہ دیا جائے اور ان کو جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان بھیجا جائے۔ شکریہ فرید عدیل، یعنی خود وہاں پر فدا عدیل وہاں پر موجود ہیں بنو میں پچھلے 48 گھنٹے سے، اور انہوں نے ہمیں پوری تفصیل اور پس منظر کے ساتھ بتایا۔ لیکن بہرحال بنو کا واقعہ اور سانحہ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سگنل ہے، اور خود کے پی کے جو خان صاحب ان کی حکومت کے لیے بھی، جو زما پارک میں بیٹھ کر سیاسی جوڑ توڑ میں تو مصروف ہیں، لیکن انہوں نے نئی علم کے جس صوبے میں 9 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں دہشت گردی اس بڑے پیمانے پر ہوئی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی ہے۔ آج جس مسئلے پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے۔ جس طرح سے کرائم ہر گھنٹے اس شہر میں اوپر جا رہا ہے، ہر روز ایک جوان کی لاش اس کے ماں باپ اٹھاتے ہیں اور قبرستان لے جا کے دفنا دیتے ہیں۔ 10 12 15 دن میں 6 یا 7 جی، سابق میئر وسیم اختر صاحب بیان کر رہے تھے کہ اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، اور بہرحال ایک لحاظ سے وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی بھی ہیں، مرکز میں تو ہیں ہی، صوبے میں بات ہو رہی ہے۔ سہیل شبیر سے بات کریں گے، ہمارے نمائندے ہیں اور ایم کیو ایم کی سیاست پر گہری رکھتے ہیں۔ سہیل، آج جو وسیم اختر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، تو یعنی جو امن و امان کا مسئلہ کراچی شہر میں اس کا ذمہ دار تو صوبائی حکومت ہی ہوتی ہے نا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وسیم اختر صاحب
खाली पुलिस को या रेंजर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, या उनका टारगेट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी पीपल्स पार्टी की? सोहेल, देखें मुजाहिद साहब, मैं आपको बताऊं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है पुलिस के खिलाफ, मतलब पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस की सारा निजाम जो चल रहा है उस तमाम चीजों के खिलाफ, और सिंध गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये इल्जामात उन्होंने लगाया कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो गैर मकामी लोगों को यहाँ पर भर्ती कर दिया है, उनको कराची के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और सिंध पुलिस के निजाम पे भी उंगली उठाई। लेकिन रेंजर्स से उन्होंने बड़ी अपीलें की है, डीजी रेंजर्स से उन्होंने बाकायदा अपील की है कि आप इसमें किरदार भी अदा करें और इवन के सिंध पुलिस को तरबियत भी दें, ताकि वो सिंध पुलिस यहाँ पर कोई अपना काम कर सके। काफी जज्बाती इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में जो है वो वसीम अख्तर शायद रोड पे निकल आएंगे, लेकिन उसमें लेकिन सोहेल आप क्या इसको वसीम अख्तर साहब के इस लहजे को, इस रवैये को, एक तरफ तो इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेयरशिप के एडमिनिस्ट्रेटर के मसले पर भी हम आंगी दिख रही है, क्या ये लोकल बॉडीज़ के पस मंज़र में तो इसे न देखा जाए, क्योंकि उन्हें इल्म है कि जो इलेक्शन होंगे वो उसमें बेशतर जगह पर MKM और पीपल्स पार्टी ही मद्दे मुकाबिल होंगी ना? सोहेल, देखिए बिल्कुल इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो होंगे ही गली मोहल्लों के, और स्ट्रीट क्राइम भी गली मोहल्लों का इशू है, और उसमें सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि वो स्ट्रीट क्राइम बराह रास्त जो ताल्लुक है वो सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस से है। तो अगर MQM इस पर आवाज नहीं उठाती, क्योंकि कराची शहर में इस टाइम बहुत ज्यादा इस पे जो है वो बेचैनी और गुस्सा पाया जाता है, जो रोजाना कोई ना कोई एक लड़का जो है वो शहीद हो जाता है इस तरह, तो उसके ऊपर इस पस मंजर में देखा जाए तो यकीनन ये MQM ने एक तीर से दो शिकार की है कि जो MQM के मुतालबात नहीं माने जा रहे उसके ऊपर भी कुछ प्रेशर आएगा, और जो कराची के शहरियों की आवाज है वो भी MQM जो है वो इस टाइम बन चुकी है। तो इसमें जो है वो एक तीर से दो शिकार इसलिए है कि मजीद अभी MQM के ऊपर जो है वो जिस तरह आप देखेंगे आइंदा बलदियाती इलेक्शन करीब आएंगे तो MQM और पीपल्स पार्टी की बयानबाजियां तेज हो जाएंगी, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी लगती है हमें। ठीक है, सोहेल शबीर हमें बता रहे थे कि वसीम साहब का जो लबो लहजा असल में दरअसल एक आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन पे जो पीपल्स पार्टी से महाज आ रही है उसको उसी तनाजुर में देखा जाए। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।